جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے طلباء اور ان کے اساتذہ، حفاظ اور قراء کرام جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لینے کے لیے اپنے علاقوں سے سفر کیا اور یہاں پر پہنچے، اور وہ حضرات جو اس پروگرام کی نسبت عظمت اور محبت کے حوالے سے اس میں شریک ہیں، اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور وہ اکابر قراء علماء جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس میں حکم اور فیصل کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، سب حضرات کے لیے یہ اجلاس سعادت و برکت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور بے حساب انعام و اکرام بندوں پر ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار میں لا سکو تو اس کا شمار اور اس کا احصاء تمہارے بس میں نہیں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے نعمتیں تو بے شمار ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں بعض کا تعلق مادیات سے ہے، بعض کا تعلق روحانیات سے ہے، بعض کا تعلق معاش سے ہے، اور بعض کا تعلق معاد اور آخرت سے ہے۔ ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اور سب سے قیمتی البیلی انوکھی نعمت قرآن کریم کی نعمت ہے۔ ہر نعمت قابل قدر ہے اللہ تعالیٰ کی، چاہے کتنی حقیر اور چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ، ہر نعمت اللہ کی قابل قدر ہے، اور بندے کے پاس جتنی نعمتیں ہیں کوئی نعمت ایسی نہیں جو اسے غیر اللہ سے حاصل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی عطا اور اس کی دین ہے، اور اس کے دینے سے تمہیں ملی ہے۔ تو نعمتیں بے حساب و بے شمار ہیں، اور نعمتیں سب اللہ کی عطا ہیں، اللہ کا غیر کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان نعمتوں میں عظیم الشان نعمت سب سے نمبر ایک پر، جو سب سے زیادہ اللہ کا اپنے بندوں پر کرم ہے، وہ قرآن کی نعمت کے ذریعے سے۔ کیوں کہ قرآن کریم کائنات میں، اس دنیا میں، ہمارے درمیان میں وہ واحد نعمت ہے
جس کو مخلوق نہیں کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ اللہ کی صفت ذاتی وہ حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، بلکہ قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہتی۔ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اس دنیا میں ابتدائے دور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہی بدعقیدگیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی ابتدائی بدعقیدگیوں میں ایک غلط عقیدہ وہ معتزلہ کا عقیدہ تھا قرآن کے بارے میں۔ خوارج اور معتزلہ ابتدائی گمراہ فرقوں میں سے ہیں۔ معتزلہ کہتے تھے کہ القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے، اللہ نے اپنے خارج میں پیدا کیا ہے، اس کو یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ کے باہر پیدا ہوئی ہے۔ جیسے ساری کائنات کی حقیقتیں مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کی تو پیدا ہوئی ہیں، ایسے ہی قرآن بھی مخلوق ہے۔ لیکن اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن کلام اللہ ہے اور کلام صفت رب ہے، اور صفت رب مخلوق نہیں ہوتی تو قرآن بھی مخلوق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اور بہت زیادہ اس کے سلسلے میں ایثار سے کام لیا ہے۔ صرف اس عقیدے کو کہ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، باقی رکھنے کے واسطے سینکڑوں علماء کی جانیں قربان ہوئی ہیں۔ وہ اس عقیدے کی سلامتی کے واسطے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ان علماء میں سب سے سرخیل، سربراہ اور سب سے بزرگ اور نمایاں شخصیت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جان تو انہوں نے بھی قربان کی اور بہت سخت اذیتوں سے گزرے۔ امام احمد فرماتے ہیں اس سلسلے میں جو لوگ جیل میں بھیجے گئے تھے ان لوگوں کو حکم تھا کہ ایک دفعہ بادشاہ کی ضد پوری کر دو، کہ بادشاہ ایک دفعہ کہلوانا چاہتا ہے کہ تم کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ چھوڑ دے گا تم کو، اس کی ضد ہے، ضد پوری کر دو۔ تو بہت سارے علماء ہمت نہیں کر سکے، انہوں نے ایک دفعہ زبردستی زبان سے کہہ دیا تاکہ جان بخشی ہو جائے، جان بچ جائے، اس لیے زبان سے کہہ دیا، چھوڑ دیے گئے، چلے گئے، توبہ کر لی ہوگی، معاملہ اللہ سے صاف کر لیا ہوگا۔ لیکن 4 علماء ایسے تھے جو اخیر میں جیل میں بچ گئے تھے اور ان کو نہیں کہنا تھا، وہ نہیں کہتے تھے۔ تو بادشاہ نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم چاروں کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پولیس دربار میں پیدل لے جا رہی تھی۔ تو تکلیف کا حال یہ تھا کہ تکلیف کو نہیں سہار کر ہمارے 3 ساتھی علماء راستے ہی میں فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، نہیں برداشت کر سکے عمر کے حساب سے۔ ان سب میں کم عمر تھا، زیادہ طاقتور تھا، اس لیے میں دربار تک پہنچ سکا اس حالت میں بھی۔ حضرت امام سے کہا گیا کہ ایک دفعہ کہہ دو، جان پہ رحم کرو، ہماری ضد پوری کر دو، ہم چھوڑ دیں گے تم۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تم کیا اس بات کی ذمہ داری لیتے ہو کہ کفر کا کلمہ بولنے کے بعد توبہ کا کلمہ بولنے سے پہلے موت نہیں آئے گی میری؟ کیا اس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتا موت کی، تو تمہاری کیا لوں؟ تو فرمایا تو بس رہنے دو، ہم یہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ ہو سکتا ہے کہ کفر کی بات زبان سے نکلے
اور مان خاتمہ ہو جائے، جان چلی جائے، تو پھر میں تو کفر کے ساتھ چلا جاؤں گا دنیا سے، اس لیے میں ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ تو اس نے کہا کہ ان کو مجبور کرنے کے لیے کوڑے لگائے جائیں۔ کوڑے لگائے جاتے تھے امام احمد ابن حنبل کو، تاریخ نے اس حقیقت کو محفوظ کر لیا ہے۔ کوڑے لگائے جاتے تھے، ایک ایک کوڑا اتنی زور سے کہ اگر ہاتھی پر لگایا جائے تو بھی برداشت نہ کر سکے، اتنی زور سے سر دربار امام احمد کو کوڑا مارا جاتا تھا۔ امام صاحب پہلے کوڑے کے بعد پہلے دن ایک کوڑا مارا گیا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ ہر مصیبت اللہ کی تقدیر سے آتی ہے، یہ آزمائش اللہ کی تقدیر سے ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ پھر تیسرا کوڑا مارا گیا تو وہی بات فرمائی جس پر کوڑے مارے جا رہے تھے کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ روزانہ دربار میں لایا جاتا تھا، روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ جیل میں بعض لوگوں نے رحم کھا کے کہا کہ حضرت ایک دفعہ بول کے جان چھڑا لیجئے جیسے دوسرے علماء نے چھڑا لیا، اس واسطے کہ ظالم ظلماً کفر کہلوائے اور اس کا دل اس سے راضی نہ ہو، اور مومن ایسی بات کہہ دے ظالم کے سامنے تو وہ کافر نہیں ہوتا شرعاً۔ قرآن مجید نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل ایمان سے مطمئن ہو اور کسی کارہ اور جابر کے جبر کی وجہ سے وہ زبان سے کفر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا۔ قرآن نے اطمینان دلایا ہے کہ وہ نہیں ہوگا کافر۔ لیکن یہی بات جب ان سے لوگوں نے پوچھی کہ حضرت ایک دفعہ کہہ کے جان بچا لیجیے، تو فرمایا جیل خانے کے باہر معلوم کرو کیا ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 500 لوگ قلم دوات والے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں قلم دوات والا اس کو کہا جاتا تھا جو صحافی ہوتا تھا، رپورٹر ہوتا تھا، اس کو قلم دوات والا، اس دور میں قلم دوات سے ڈبا کے لکھا جاتا تھا۔ تو 500 صحافی کھڑے ہوئے ہیں باہر، رپورٹر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت کیا کہتے ہیں آخر میں اس کو محفوظ کر لینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ اپنے کفر پر 500 گواہ بناؤں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو؟ نہیں ہوگا، میں کفر کی بات بولوں گا ہی نہیں زبان سے، چاہے جان چلی جائے نہیں بولوں گا۔ چنانچہ انہی اذیتوں میں، انہی تکلیفوں میں اتنے دن رہے کہ بالآخر امام احمد کا وصال ہوا، بعد میں ہوا، لیکن یہ اذیتیں سہتے سہتے وہ ٹوٹ گئے تھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ جو لوگ ان کے لیے ہمدردی اور غم گستری کر رہے تھے ان سے فرمایا تم لوگ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اللہ جس مجاہدے سے مجھے گزار رہا ہے اس مجاہدے کا اثر میری موت کے دن تم لوگ دیکھو گے، میری موت کے دن دیکھو گے کہ اس مجاہدے کا کیا اثر ہے۔ چنانچہ جب امام احمد ابن حنبل کا وصال ہوا تو جنازہ چاشت کے وقت میں یعنی 9-10 بجے ان کے گھر سے لے کر چلے ہیں لوگ، اور عصر میں قبرستان پہنچے ہیں، اور ظہر میں شہر کی کسی مسجد میں نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ کوئی مسلمان تھا ہی نہیں بستی کے اندر، سب ان کے جنازے میں تھے، راستے میں نماز پڑھ کے ظہر کی نماز پڑھ کے سب قبرستان پہنچے۔ 70,000 مسلمان تو صرف سمندر کے راستے سے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور جو خود کوفہ کے لوگ تھے، بصرہ کے لوگ تھے، وہ کتنے تھے وہ تو اللہ عالم کتنے تھے۔ ایک شخص بستی میں نہیں تھا، ساری بستی کے عورتیں چھتوں پر تھیں اس اللہ کے عظیم مجاہد بندے اور عاشق قرآن کا مشاہدہ کرنے اور دیکھنے کے لیے جنازے۔ ساری عورتیں بچے سب سڑک چھتوں پر تھے۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس جلوس جنازہ کی نگرانی کے لیے خود آ گیا کہ کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے، خود آ گیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مورخین کی یہ شہادت قد اسلم 20,000 رجل
20,000 کافر مسلمان ہوئے ان کا جنازہ دیکھ کر کے، 20,000 کافر مسلمان ہوئے۔ یہ ہے خدام قرآن، عشاق قرآن، قرآن کے ایک عقیدے کی حفاظت میں جان کھپا دی اور جان دے دی۔ جس کے دل میں قرآن کی ایسی عظمت ہوگی وہی قرآن کریم کے لیے اتنی قربانی دے سکے گا۔ قرآن مجید کے حقوق میں جہاں قرآن مجید کی عزت کرنا ہے، عظمت کرنا ہے، اس کے کلام اللہ اور کتاب اللہ ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، وہیں پر قرآن مجید کو جیسے نازل ہوا اس طرح پڑھنا سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے نا۔ کتاب اللہ ہوتی تو آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے تھے، جیسے زبور کتاب اللہ ہے، تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن کلام اللہ ہے۔ کلام متکلم کے زبان سے تکلم ہونے کا نام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے قرآن کو خود پڑھا ہے۔ پہلے کوئی بھی کتاب اتاری جاتی تو جبرائیل کو بلا کر کہا جاتا کہ لوح محفوظ میں سے کتاب لے جا کے نبی کو دے دو، وہ وہیں سے ڈائریکٹ لے جاتے اور نبی کو دے دیتے۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ کو جو حصہ قرآن کا نازل کرنا ہوتا بلا کر جبرائیل کو حجابات تجلی کے پیچھے سے خود اللہ پڑھتے تھے، اللہ خود پڑھتے تھے اور جبرائیل اس کو سنتے تھے باہر سے، اور اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ ان کے سینے میں بے ہی محفوظ ہو جاتا تھا۔ پھر وہ اس ریکارڈر کو لے کر اللہ ہی کے کلام کو سن کر اسے اپنے اندر محفوظ کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کو سناتے۔ تو ایک تو سناتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ میں 2 نوجوان سب سے زیادہ حسین مشہور تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ ان میں ایک حضرت جابر تھے، ایک حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آئے ہیں ہمیشہ جبرائیل، کیونکہ جبرائیل ملک ہیں اور لطیف ہیں خلقت کے اعتبار سے، تو ایک جسم بھی بہت لطیف انہوں نے منتخب کیا، اس لطیف جسم کی شکل بن کے آتے تھے اور حضور علیہ السلام کو سناتے تھے۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید میں لطافت ہے، قرآن کے لانے والے میں لطافت ہے، قرآن کے بھیجنے والے میں لطافت ہے، اور قرآن کے منزل اور قرآن مجید کے محور جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے اس ہستی میں لطافت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے حافظوں کو، قاریوں کو لطیف ہونا چاہیے۔ لطیف کا کیا مطلب؟ کثافت ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اخلاق کے اعتبار سے بھی کثافت نہیں ہونی چاہیے، عقیدے کی کثافت بھی نہیں ہونی چاہیے، عمل کی کثافت بھی نہیں ہونی چاہیے، تہذیب کی بھی کثافت نہیں ہونی چاہیے، نہایت مہذب، نہایت با اخلاق اور نہایت ہی سنت کے مطابق ہونا چاہیے حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں وہ حاملین قرآن ہیں اور اصحاب اللیل ہیں۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے 2 صفتوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے، اس لیے اکابر علماء کرام نے، شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ جو حامل قرآن ہے اسے صاحب لیل بھی ہونا چاہیے، یعنی رات کا ایک حصہ نماز میں قرآن پڑھنے میں گزارنا چاہیے۔ ایک حصہ حملۃ القرآن، یعنی جو حاملین قرآن ہیں وہی اصحاب اللیل بھی ہیں، کیونکہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کہیں بھی پڑھو کرو تو برکت سے خالی نہیں، نفع سے خالی نہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی سب سے بہتر اور سب سے قیمتی جگہ وہ دوران صلاۃ ہے، نماز کے اندر پڑھنا، اس سے بہتر کوئی محل نہیں ہے تلاوت قرآن کا، سب سے بہتر محل یہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 صفتیں جمع کرو،
اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کو تہجد گزار بھی ہونا چاہیے، ایسا تہجد گزار جو رسمی طور پر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے تہجد نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تہجد پڑھنا چاہیے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، مجھے قرآن اطمینان سے تفصیل سے پڑھنا ہے، اس کے لیے پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس کا حکم دیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اطمینان سے اللہ کو جیسے اچھا لگتا ہے، جیسے خود اللہ نے پڑھ کے دکھایا ہے، اور جیسے جبرائیل نے اس کی نقل کی ہے، اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی نقل کی ہے، اور جیسے صحابہ کے بارے میں صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، کتاب فضائل القرآن کے اندر، کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو حضور علیہ السلام سے جس طرح سنا تھا اس سے ادنا ادھر ادھر برداشت نہیں کرتے تھے، اور اسے غلط پڑھنا کہتے تھے صحابہ۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک پکڑ لیا ایک صحابی کو، وہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پڑھنا ان کا ایسا تھا جیسا حضور سے سنا نہیں تھا انہوں نے، تو انہوں نے ان کو پکڑ کر باقاعدہ گریبان پکڑ کر لے کے آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیا قصہ ہے بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں جیسے آپ نہیں پڑھتے، ہم نے آپ سے جس طرح سنا اس سے ہٹ کے انہوں نے پڑھا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم کیسے پڑھتے ہو یہ آیت؟ انہوں نے پڑھی تو فرمایا کہ صحیح پڑھتے ہو۔ ان سے پوچھا تم نے کیسے پڑھی تھی بھائی؟ تو انہوں نے پڑھ کے سنایا، سن کے فرمایا تم نے بھی صحیح پڑھا ہے۔ یہ ہے لغات القرآن، لغت کا فرق تھا۔ لغت کا فرق قرآن میں 7 لغتوں کی گنجائش ہے قرآن کریم کے اندر۔ نزل القرآن ب7 احرف۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ سے کہو کہ قرآن تو بس ایک ہی لغت میں آ رہا ہے، لغت قریش میں، لیکن لوگ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی لغت میں وہ اپنے طور پر بولتے ہیں، وہ جملہ وہ لفظ عربی کا جو قریش الگ بولتے ہیں تو وہ لوگ کسی دوسرے انداز میں بولتے ہیں۔ جیسے خود قریش مکہ کو بکہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی بکہ نازل کیا، بے بکۃ مبارکن، لغت قریش میں اتارا، حالانکہ وہ مکہ ہے بکہ نہیں ہے، مگر قریش کی لغت میں میم کو با پڑھا جاتا ہے، اور جیسے بہت سی لغتوں میں اب بھی مختلف حروف کو دوسرے حروف کے آواز میں پڑھا جاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں قبائل کی زبان۔ یہ مختلف قبیلوں کی زبان تھی۔ اللہ کے نبی نے ازراہ شفقت اللہ سے اجازت منگوائی کہ گنجائش دی جائے کہ 1 سے زائد لغتوں میں قرآن پڑھا جا سکے، تو ایک زبان بڑھائی گئی، ایک لغت۔ پھر حضور نے درخواست کی تو 2 بڑھائی گئی، پھر حضور نے درخواست کی تو 3 بڑھائی گئی، یہاں تک کہ 7 لغتوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت خود آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے امت کو عطا فرمائی۔ تو وہ سب لغتوں میں آج سارے عالم میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے مغرب میں مختلف طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور حجاز میں الگ انداز ہے، اور تہامہ اور یمن میں الگ انداز ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا جو فرق آپ دیکھتے ہیں نا، یہ غلط نہیں ہے، یہ اللہ کی اجازت اور گنجائش کی حفاظت ہے، اس کی حفاظت کا اللہ نے غیب سے سامان فرما دیا۔ ہمارے علاقوں میں ایک مخصوص قرأت باقی ہے، اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، باقی کی صرف حفاظت کے حد تک تعلیم ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہوتا ہے۔ رواج ایک کو دیا گیا ہے تاکہ عوام الناس غلطی نہ کریں، کیونکہ اگر رواج میں سب کو لایا جائے تو عوام گڑبڑ کر دیں گے سب اس کے اندر۔ بہرحال یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کی خاص نعمت ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ کہا گیا۔ اہل اللہ کون ہے بھائی؟ جو ہر وقت قرآن کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ اہل القرآن جیسے قرآن والا، اردو میں آپ بولتے ہیں دودھ والا، کس کو بولتے ہیں؟ جس کا پیشہ مشغلہ ہی دودھ ہو، اس کو آپ دودھ والا بولتے ہیں۔
تیل والا کس کو بولتے ہیں؟ جس کی دن رات کی مصروفیت تیل ہو، تیل بیچنا ہو، تیل نکالنا ہو، تیل جمع کرنا ہو، تیل بیچنا، اس کو آپ تیل والا کہتے ہیں۔ تو والا اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے جس کی غالب مشغولیت و مصروفیت اور ذوق اور شوق اور پسند اور رغبت وہی چیز ہو۔ تو قرآن والا کس کو کہا جائے گا؟ قرآن والا اس کو کہا جائے گا جس کا پڑھنا، جس کا سیکھنا، سیکھتے رہنا۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگوں نے 40 برس تک سیکھتے ہی رہنا پسند کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ کہیں اب میں بہت کامل قاری ہو گیا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہے۔ مرنے تک قرآن مجید کی قرأت میں کمال پیدا کرنا اور قرآن مجید کے فن میں کمال پیدا کرنا، کوئی حد و انتہا نہیں ہے کہ یہاں جا کر کہا جائے کہ دی اینڈ، بس نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے علوم قیامت تک کبھی نہ ختم ہونے والے علوم ہیں، کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، بندوں کے اوپر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو، جو طلباء، حفاظ، قراء یہاں پر ہیں، یہ قراء کرام کبھی سیر نہ ہو جائیں، تشنگی ہی بڑھاتے رہیں، پیاس ہی بڑھتی رہے، کبھی ختم نہ ہو، یہ اپنا مشغلہ بنائیں۔ آج بہت سے بوڑھے قراء ہیں عالم کے اندر، ہمارے ملک میں بھی ہیں، بعض قراء ہیں ضعیف بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن بڑھاپے نے ان کے شوق کو ذرہ برابر کم ہونے نہیں دیا، برابر اسی ذوق سے، اسی شوق سے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کو بعین ہی پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کو اصول تجوید کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ترتیل کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا، اور قرآن کریم کو صوت عرب میں پڑھنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ یہ بھی مطلوب ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو مزین نہیں فرمایا جو عجم کی آواز ہو، عرب کی آواز ہی میں مزین ہوتا ہے قرآن میں۔ اس لیے قرآن کو عربوں کی صوت سیکھنے کی کوشش کرنا۔ صحابہ میں بھی بعض لوگوں کا پڑھنا بعض لوگوں سے بہت عمدہ اور بڑھیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت ابی سے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں لحن داؤدی عطا فرمائی ہے، داؤد کے الحان میں سے ایک لحن تمہیں بھی ملا ہے۔ حضرت داؤد پیغمبر ہیں، زبور پڑھتے تھے تو فضائیں رقص کرتی تھیں اور ہوائیں تھم جاتی تھیں، پرندے گر جاتے تھے، چلنے والے رک جاتے تھے، لوگ دل تھام کے ان کی آواز سنتے تھے۔ اللہ نے وہ تاثیر ان کی آواز میں عطا فرمائی تھی، یہ عطائے خداوندی تھی، وہب تھا، کسب نہیں تھا۔ تو جس کو یہ نصیب ہو جائے اسے حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی، مبارکبادی دی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اور خاص طور سے حفاظ کرام، قراء کرام، آپ لوگوں کو اللہ نے جو دولت دی ہے، اس کے ملنے کے بعد کسی دولت کے نہ ملنے کا کبھی غم نہ کرو، کیونکہ قرآن کی احترام میں یہ داخل ہے کہ قرآن والا قرآن کے ملنے کے بعد کسی چیز کے نہ ملنے کا غم نہ کرے، اگر کرے گا تو اس کے احترام میں کمی کرے گا، اس کی عزت میں کمی کرے گا۔ جو قرآن دے دیا اللہ نے، آپ کے سینے میں کل کلام محفوظ کر دیا، اپنے 99 اسماء مبارکہ میں سے ایک نام الحافظ آپ کو گفٹ کر دیا اللہ نے۔ مدرسے والے کیا کیے آپ کے کہ ایک سند دے دی ہوگی، کسی نے کچھ دیا ہوگا آپ کو، کسی نے شال اڑا دی ہوگی، کسی نے پگڑی باندھ دی ہوگی، کسی نے ایک جوڑا کپڑا دے دیا ہوگا، کسی نے آپ کو ایک تمغے پہ کچھ لکھ کے دے دیا ہوگا۔ سب کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے اپنے مبارک ناموں میں سے ایک نام آپ کو دے دیا ہے کہ میں الحافظ ہوں، تم بھی الحافظ ہو۔ نام اس سے بڑی کیا چیز آپ کو چاہیے؟ اس عزت کے بعد کیا عزت چاہیے آپ کو؟ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ہماری جوانی میں جب ہم امامت کرتے تھے اسی مسجد میں، اب جہاں آپ خطابت کرتے، جماعت محلے کے ایک صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ سے۔ آج تو امریکہ جانا آنا کھیل تماشا ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے قابل لوگ امریکہ میں جا کے نوکریاں کرتے تھے، بڑے لوگ، بڑے خاندانوں کے، دولت مندوں کے بچے ایسے جاتے تھے۔
تو وہ بیچارے آئے تھے ایک مرتبہ، تو اپنے وطن خاندان والوں سے ملنے آئے ہوں گے، نماز کو مسجد میں آتے تھے، نمازی تھے، 5 وقت بھی آتے، جب بھی آتے تھے تو ایک بریف کیس ان کا ساتھ میں رہتا تھا، جہاں بھی جاتے تھے بریف کیس نہیں چھوڑتے تھے، وہ برابر لے کے جاتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا 1-2-4 ملاقاتوں کے بعد کہ یہ نماز میں آپ فجر میں بھی لے کے آتے ہیں، یہ ہے کیا آخر؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے بریف کیس کے اندر؟ کہیں باہر سے آئے تو الگ بات ہے، لیکن گھر سے بھی بریف کیس ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے بریف کیس کھول کے اس میں سے ایک انگریزی اخبار امریکہ کا نکالا، اس اخبار کو کھول کے اس میں ایک فوٹیج دکھایا جس میں وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ سے ہینڈ مکس کر رہے تھے وہ صاحب۔ تو وہ اخبار ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے پھرتے تھے، جو ملتا تھا اس کو بتاتے تھے میں کہ صدر امریکہ سے ملا ہوں، میں صدر امریکہ سے ملا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آپ سوچو کہ اہل دنیا صرف ایک دفعہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ہاتھ ملانے کا موقع مل گیا تو اسے عمر بھر کا فخر اور عمر بھر کی عزت بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک ایک کو دکھا کے خوش ہو رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے پورا قرآن رکھ دیا ہے، اور اس بندے کو اپنے غربت پہ رحم آ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کے نہ ملنے پر اپنے آپ سے افسوس ہو رہا ہے، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، ابے بھائی حافظ قرآن ہوں، بس حافظ قرآن ہوں۔ دوسرے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہے بھائی تمہارا بچہ؟ حافظ، بس حافظ، یہ کہتے ہیں۔ اب بس کیا چیز ہے؟ کوئی کائنات، پوری کائنات ملتی اور قرآن کی ایک آیت نہ ملتی تو وہ غریب ہوتا اور محتاج ہوتا، اور اگر اس کو پوری کائنات نہیں ملی اور قرآن کی ایک آیت حافظ بن گیا، کیا کہنے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت مولانا زکریہ سنبھلی دامت برکاتہم، ایک دفعہ حفاظ کرام سے فرما رہے تھے کہ دیکھو، لوگوں سے فرما رہے تھے، جو لوگ مجمع میں تھے جلسے میں، ان سے فرما رہے تھے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب کے گھر میں عورت روٹی سیک رہی تھی تو اس کی روٹی پر جو ہے سیکتے سیکتے اللہ کے جیسا لکھا ہوا دکھ گیا، پورے محلے کی عورتیں پلو اوڑھ کے آ کے دیکھ رہی ہیں کہ اس کی روٹی پہ اللہ لکھا ہوا آیا۔ کسی نے کہا کہ ارے وہ آج بادلوں میں محمد لکھا ہوا دکھ رہا ہے، تو سارے لوگ پلو اوڑھ کے ادب سے، مرد عورتیں سب جا کے فوٹوز لے رہے ہیں کہ اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے۔ کسی نے بیگن کاٹا، اس کی بیجوں کی تصویر جو ہے اللہ کی جیسی نظر آئی تو ارے یہ بیگن میں اللہ نکلا اس کے اندر، آپ مومن نہ ہوتے تو شاید پوجا بھی شروع کر دیتے۔ یہ سب ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، اور یہ صرف جذبات کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ فلاں کا بیٹا قرآن کریم کی 6000 سے زائد آیتیں اپنے سینے میں محفوظ کر کے آیا ہے تو کوئی اس کو دیکھنے نہیں گیا، کوئی اس کی زیارت کرنے نہیں گیا۔ کیا زیارت کس کی کر رہے ہو بھائی؟ کس چیز کی؟ ارے ایسے اللہ کتنی دفعہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ایسا لفظ محمد قرآن میں کتنی جگہ ہے، وہ ساری آیتیں اس کے قلب میں مرتسم ہو گئی، نقش ہو گئی ہیں، جس کے قلب میں پورا قرآن چھپا ہوا ہے، اس کی زیارت کرنے کو تو ہزاروں میل کا سفر کر کے جانا چاہیے، اخراجات کر کے جانا چاہیے، پیسے قربان کر کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں قرآن ہے۔ لیکن کیا مسلمان صرف رسم و رواج کے مسلمان ہیں؟ حقیقتیں مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے بھائی قرآن والے بھی اپنے کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ آپ کو قرآن کی برکت سے کبھی کسی کا دست نگر نہیں بنائے گا۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اتنی عمر اتنی گزری ہے، کوئی قرآن کا قدرداں ایسا نہیں ملا جس کو اللہ نے کسی محتاج بنایا ہو، دست نگر بنا، ایسا ایک نہیں نظر آیا پوری زندگی میں، اللہ گھر میں قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جس نے قرآن کی ناقدری، بے عزتی کی ہے، وہ تو ذلیل کیے جانے کے قابل ہی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ لیکن جس نے قرآن کا احترام کیا ہے، ایک نہیں بتا سکتے کائنات کے اندر جسے اللہ نے کسی کا محتاج بنایا ہو، ایک بندہ نہیں بتا سکتے۔ اس لیے قرآن کی عزت کرو، خود احترام کرو، پھر دیکھو اللہ اپنے جلوے کیسے دکھاتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو مرفہ الحال بھی بنائے گا، اللہ دوسروں کی احتیاج سے بچائے گا۔
یا مال دے کر اللہ آپ کو مستغنی کرے گا، یا مال سے دل میں نفرت دے کر مال سے مستغنی کرے گا۔ حدیث میں دونوں چیزوں کو مالداری کہا گیا ہے، دونوں چیزوں کو، یا تو مال کا شوق ہی نکال دیا اور اس طرح بھی اس کو مستغنی کر دیا، یا عطا کر کے مستغنی کر دیا۔ دونوں غنا میں سے کوئی غنا اللہ ضرور عطا فرمائے گا اس بندے کو، اور دونوں مل جانا بس سکون کے لیے کافی ہے اپنی زندگی کے۔ اس لیے سب لوگ اس کا احترام کریں۔ اور یہ جو مسابقے میں آپ نے حصہ لیا ہے، مسابقہ بھی قرآنی لفظ ہے۔ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے مسابقہ کرنے کا حکم دیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ سابقو ہی سے مسابقہ بنتا ہے۔ یہ مسابقہ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے آگے بڑھوں، اور اس سے اچھا پڑھوں، اور اس سے اچھا پڑھوں، اور اس سے اچھا پڑھوں، اس کو مسابقہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ آج کل کی زبان میں کمپٹیشن کہتے ہیں، تقابل، تفاضل، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، ایک دوسرے سے اونچا دکھنے کی کوشش۔ قرآن میں تو محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ قرآن میں یہ سب سے پسندیدہ چیز، کیونکہ جب اللہ دیکھتے ہیں میرے کلام کے پڑھنے میں بندے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے، فرشتوں آؤ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے نلگنڈے میں، آؤ دیکھو۔ اللہ فرشتوں کو بلا کے دکھاتا ہے، اللہ رب العزت۔ کیوں؟ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس سے پیاری محفل اور اس سے پیاری مجلس اللہ کو کیا لگے گی، جس میں اس کے کلام میں مسابقہ ہو رہا ہو، نمبر پانے کی کوشش ہو رہی ہو، جیتنے اور کامیاب ہونے کی کوشش ہو رہی ہو۔ ہر جیتنے کی ہوس بری نہیں ہوتی ہے، کچھ تمغے ایسے ہیں جسے پانے کے لیے اگر آدمی ایثار کرے، قربانی دے، تکلیف اٹھائے، مجاہدہ کرے، تو دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ضرور ملے گا۔ خود آپ کو حدیث معلوم ہے، میں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، طلباء کے لیے سناتا ہوں۔ آپ قیامت میں اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا قرآن بھی آئے گا، معلق فی عنقہ، گردن میں لٹک کے آئے گا قرآن، اور آ کر اللہ سے کہے گا اللہ اس بندے نے میرا حق ادا کیا ہے، آپ اس کا حق ادا کریے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے کہیں گے کہ جنت سے حلت الکرامت لا کر اس کو عزت کا جوڑا پہناؤ، تو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا اضافہ فرمائیے، تو اللہ فرمائیں گے تاج الکرامت بھی پہناؤ اس کو، جنت سے عزت کی ٹوپی لا کر اس کو پہنائی جائے گی۔ قرآن کہے گا اضافہ فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالی شانہ اس فرمائیں گے تیرے لیے جنت میں کوئی مقام میں مقرر نہیں کرتا، تو میرا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخر آیت تقرأها، تیری منزل وہ آخری آیت ہے جس پر تو رک جائے گا، میں نہیں طے کرتا، تو خود طے کر لے اپنا مقام۔ قرآن کہے گا اضافہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 10 ایسے نام دے دے جو اپنی بدعملیوں سے جہنم میں گئے ہوں، تیری وجہ سے میں اس کو جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو کیسے کیسے اعزاز ہیں، کیسے کیسے اکرام ہیں، کس ڈگری پر ہے، کس سند کے اوپر ہیں، یہ قرآن کی سند پر ہیں بس، اور کسی پہ۔ اس لیے عزیزو بچوں، اللہ کے لیے عاشق قرآن بن جاؤ، تالی قرآن بن جاؤ، قاری قرآن بن جاؤ، ہر وقت قرآن کو پسند کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، اور قرآن کو اپنے سر کا تاج بنا کے رہو، تاکہ قیامت میں اللہ عزت کا تاج آپ کو عطا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس انتظامیہ کو جنہوں نے تشویقاً آپ لوگوں کو ملک بھر سے جوڑا ہے، اور آپ اپنے شوق سے یہاں جمع ہوئے ہو، سب کو اللہ قبول فرمائے، بہتر جزا عطا فرمائے اور بہتر اجر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔